الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29 سورۃ الجن، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ پہلے لیکچر میں ہم نے ابتدائی تعارف کو مختصر طور پر پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 1 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، اور آغاز کرنے سے پہلے ائمہ سے کہ آپ لیکچر نمبر 1 لازمی لے لیجیے، ممکن بنائیں کہ اس لیکچر کو آپ نے تفصیلی اعتبار سے سن بھی لیا ہے اور نوٹس بھی بنا لیے ہیں، کیونکہ آج کے جو سبق کی تفسیر ہے وہ ٹوٹلی ریلیٹ کرتی ہے پچھلے لیکچر سے، جس میں میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی اس سورہ کے حوالے سے، مکمل پس منظر کہ مکی دور کے کس وقت اس سورہ کا نزول ہوا، اور وہ شان نزول اور تمام چیزیں جو کہ ہسٹری سے بلونگ کرتی ہیں۔ تو ہم نے حوالہ جات بھی دیکھے تھے اس اعتبار سے، اور انہی کی روشنی میں آج کی تفسیر کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے بڑے غور سے قرآن سنا، بڑے غور سے سنا۔ کہ جنات کی جماعت نے کیا سنا؟ آیت کے دوسرے حصے میں اس کا ذکر ہے، فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، تو انہوں نے کہا، یعنی پلٹ کر، لوٹ کر، واپس جا کر جنات کے دوسرے گروہ اپنی کمیونٹی میں جا کر دوسرے جنات سے کہا، ہم نے سنا ہے ایک عجیب قرآن، یعنی ایک بہت ہی دل کو لبھانے والا قرآن سنا۔ اور اس قرآن کے حوالے سے وہ اپنے کمیونٹی میں کیا ذکر کرتے ہیں، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ قرآن جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اپنے ایمان لانے کا، اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ جنات کا یہ گروہ کون سا تھا جس کا ذکر سورۃ الاحقاف میں آیا ہے، اس حوالے سے بھی ہم نے ریفرنسز کے ساتھ بات کی۔ اور جنات کا بعض علماء کہتے ہیں یہ دوسرا گروہ تھا جو کہ ابتدائی طور پر نبوی دور کے بالکل آغاز میں آیا تھا، اور اس گروہ کا چکر لگا، وہ زمین پر گھوم رہے تھے، اور اس دوران وہ گزرتے ہیں ایسی وادی سے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں کلام پاک پڑھ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تلاوت سن کر یہ گروہ ایمان لے آتا ہے۔ بہرحال دونوں حوالہ جات ہمارے پاس موجود ہیں۔ جو سمجھنے کی بات ہے وہ کیا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں جنات کا یہ رد عمل ہم انسانوں کے لیے باعث عبرت اور لمحہ فکریہ ضرور ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ قرآن سنا، اس پر فوراً ایمان لے آئے، اور نہ صرف ایمان لائے بلکہ قرآن کو سن کر اس کے داعی بھی بن گئے، اس پیغام کو اپنی قوم تک پہنچانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اور اگر ہم اپنی حالت ظاہر کی طرف غور کریں تو ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہمارا رویہ کیا ہے؟ کیوں قرآن ہمارے سامنے کہیں تلاوت ہو بھی رہا ہو، کیوں قرآن ہم سمجھ بھی رہے ہوں، سیکھ بھی رہے ہوں، لیکن عمل میں نہیں اترتا؟ کیوں ہم انسان ہو کر قرآن کے داعی نہیں بن رہے، ہم دین اسلام کے داعی نہیں بن رہے؟ اس آیت سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وہ کمیونٹی جنات کی جنات ہو کر مسلمان ہونے کے بعد اپنی قوم کی طرف لوٹتے ہیں اور داعی اسلام بن جاتے ہیں، اور ہم ہیں کہ نہ ہم قرآن کو اس طرح سے سنتے ہیں جو اس کے آداب ہیں، نہ ہم اس سے نصیحت پکڑتے ہیں، نہ ہم اس سے نصیحت اخذ کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچاتے ہیں، نہ ہم داعی الی اللہ ہیں۔ اور ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم زیادہ قرآن سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ زیادہ سے مراد کیا ہے؟ اگر تراویح کی نماز میں ہمیں قرآن کی تلاوت سننی ہی مطلوب ہو، ہم نے تراویح پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، تو ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم نے وہ مسجد ڈھونڈنی ہے جہاں پر قاری جلدی جلدی قرات کرتا ہو، اور قاری حضرات جو ہیں وہ اسپیشل لمحہ فکریہ یہ ہے، حالت ظاہر یہ ہے کہ کچھ مساجد کے باہر اس طرح موجود بھی ہوتا ہے لکھا کہ یہاں ہم اتنے دنوں میں جو ہے وہ تراویح مکمل کروا دیتے ہیں، ہمارے ہاں تراویح کی اتنی رکعات پڑھائی جاتی ہیں، ہمارے ہاں تراویح جو ہے وہ اتنے وقت میں مکمل ہو جاتی ہے۔ اور عام انسانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس مسجد کو زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ آپ دوست احباب سے پوچھ لیں، کہتے ہیں ہم وہ فلاں مسجد میں جا کر تراویح پڑھتے ہیں، وہ پونے گھنٹے میں کروا دیتے ہیں، وہ آدھے گھنٹے میں کروا دیتے ہیں، اس لیے ہم وہاں جاتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے کہ ہم قرآن سننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو پھر سننے کے بعد
اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو تدبر کرو، خاموشی سے سنو، اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ، تم نصیحت قبول کرو، یہ تمہارے لیے ایک دروازہ کھولتا ہے سکسیس کا، تدبر کا، اگر تم توجہ سے سنو۔ ہم فرسٹ اٹینشن ہی نہیں دیتے، کہیں سن لیں کوئی چیز سیکھ لیں تو ہم تیار نہیں ہیں کسی کو سکھانے کے لیے، کیوں؟ نہ وقت ہے سیکھنے کا شاید، اور نہ وقت ہے سیکھنے کے بعد سکھانے کا۔ اور وہ ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد داعی بن گئے، اور کہہ کیا رہے ہیں؟ اب داعی کی صفات کیا ہیں؟ سب سے پہلے اپنا آپ خود بھی ٹھیک ہوں اور دوسروں کو بھی ٹھیک کریں۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، جنات نے کہا اور ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے اپنے لیے نہ کوئی بیوی بنائی نہ کوئی اولاد ہے۔ کس طرح شرکیہ عقائد کی تردید ہو رہی ہے، اور کس طرح وہ کہہ رہے ہیں ہم نہ آج کے بعد اللہ کے برابر کوئی دوسرا خدا سمجھیں گے، نہ اس کے مثل کوئی سمجھیں گے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ پاک ہے کہ اس کی کوئی بیوی یا اولاد ہو۔ اس سے مراد کس عقیدے کی طرف؟ اب دیکھیں نا، مشرکوں نے بھی مختلف طرح سے عقائد گڑھ رکھے تھے نا، تو ایک تو نصارہ ہیں جو کہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ باللہ اللہ کی اولاد ہیں۔ کچھ مشرک حضرات یہ بھی تھے جن کا یہ عقیدہ تھا کہ انسانوں میں بھی ابھی بھی ہیں کہ جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے ہیں، تو جنات میں بھی ایسا عقیدہ موجود تھا کہ اللہ کی اولاد مانتے تھے وہ فرشتوں کو، کہ یہ ڈکے چھپے ہیں، خواہ وہ اپنی طرف سے ان کو مؤنث ڈکلیئر کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور نہ ہی کوئی اس لائق ہے کہ وہ اللہ کی مثل ہو سکے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَاطًا، اور یقیناً ہمارا بے وقوف سردار اللہ کے بارے میں خلاف حقیقت باتیں کہتا رہا۔ اب بے وقوف سردار کون ہے؟ اگر گزشتہ لیکچر ہم نے سنا ہو تو ہم نے دیکھا تھا نا کہ انہوں نے آسمان دنیا تک جانے کی، یعنی فار ایگزامپل اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں گزشتہ لیکچر کے ساتھ، تو جنات پریشان تھے کہ اب ہمارا آسمانوں کی طرف، بلندی کی طرف داخلہ تو بند ہو گیا، اور اس کی شکایت آ کر اپنے سرداروں سے کرنے لگے۔ تو یہاں پر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ روایت کا ایک حصہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ شیطان ابلیس کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں۔ یہاں پر کیا ذکر ہے؟ اب یہ پہلے کا ذکر ہے نا ایمان لانے کا، تو ابلیس نے کہا کہ تم جاؤ اور تم ارد گرد کہیں پھرو، زمین پر، روئے زمین پر پھیل جاؤ، اور دیکھو ایسی کیا ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارا داخلہ بند ہو چکا ہے اوپر بلندیوں کی طرف۔ تو اب جب وہ انہوں نے حقیقت قبول کر لی، جب جنات کے سامنے حق واضح ہو گیا، تو کیا کہتے ہیں؟ یقیناً ہمارا جو بے وقوف سردار ہے، یعنی اپنے بے وقوف سردار سے ان کا اشارہ سب سے بڑے جن یعنی عزرائیل ابلیس کی طرف ہے۔ اس کی سلپ آف ٹنگ ہو گیا، اپنے سب سے بڑے بے وقوف جو سردار ہیں اس کی طرف ان کا اشارہ ہے یہاں اس آیت میں کہ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اپنے بے وقوف سردار، اس سے مراد کون ہے؟ عزازیل یعنی ابلیس، اس کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ وہ تو ہمیں رب کے بارے میں جھوٹ ہی کہتا رہا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہم تو اس گمان میں رہے کہ جن اور انسان اللہ پر ہرگز کوئی جھوٹ نہیں باندھیں گے، یعنی وہ بدبخت اللہ پر جھوٹ باندھتا رہا، اور ہم اس خوش فہمی میں تھے، اس کی باتوں کو سچ مانتے تھے، حقیقت مانتے تھے کہ کوئی انسان یا جن اللہ کے بارے میں کوئی بھی خلاف حق بات نہیں کر سکتا، لیکن ہم غلط تھے، ہم نے اس اپنے سردار کو سچا مان رکھا تھا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ مرد جنات میں سے کچھ مردوں کی پناہ پکڑتے تھے، تو انہوں نے ان جنات کی سرکشی میں ہی اضافہ کیا۔ عربوں کے ہاں بھی جنات سے پناہ طلب کرنے کا رواج عام تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہر جنگل اور ہر ویرانے میں جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اس لیے جب ان کا کوئی بھی قافلہ صحرا میں کہیں پڑاؤ کرتا تھا تو قافلے کا سردار بآواز بلند پکارتا کہ ہم اس وادی کے سردار جن کی پناہ میں آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جنات تو انسانوں کی ایسی حماقتوں پر ہنستے ہی ہوں گے کہ دیکھو بھلا آج اسی آدم کی اولاد ہمیں معبود بنائے بیٹھی ہے، جسے سجدہ نہ کرنے پر ہمارے جد امجد یعنی ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ چنانچہ انسانوں کی ایسی حرکتوں سے جنات کے غرور اور سرکشی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔
دے ور ویری پراؤڈ آف دیٹ کہ ہم سے انسان ڈرتے ہیں. اس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ انسانوں میں سے کچھ مرد جنات میں سے کچھ مردوں کی پناہ پکڑتے تھے، تو انہوں نے ان جنات کی سرکشی میں اضافہ کیا تھا، یعنی انسانوں کی اس حرکت نے جنات کو اور مغرور بنا دیا تھا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انہوں نے بھی ایسا ہی سمجھا جیسا کہ تم نے سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کسی کو ہرگز نہیں اٹھائے گا. اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، یعنی جو حیات بعد الموت ہے اس عقیدے کی در حقیقت کوئی اصل نہیں ہے. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کسی کو بھی رسول بنا کر نہیں بھیجے گا، یعنی وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور یہ کہ انہوں نے بھی ایسا ہی گمان کیا، ٹھیک ہے، کما ظننتم أن لن يبعث اللہ احدا، کہ انہوں نے یہی سمجھا کہ اللہ کسی کو ہرگز نہیں اٹھائے گا. ٹھیک ہے، مراد یہاں ایک جو عقیدہ ہے وہ سامنے ایک ہمارے سامنے آ گئی بات، ایک تفسیر کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ قیامت کی کوئی اصل نہیں. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا، یعنی ان کی یہ غلط فہمی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب چونکہ عیسیٰ کے بعد انہوں نے کوئی رسول آتا نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، یہ مطالعے سے ہمیں سورۃ الاحقاف کو اگر ہم دیکھیں نا، سورۃ جن کے مطالعے سے اگر ہم ریلیٹ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جنات، وہ والے جنات سورۃ الاحقاف والے اہل کتاب تورات سے واقف تھے. ٹھیک ہے، اور وہ اس حقیقت سے بھی آگاہ تھے کہ پچھلے 600 برس میں دنیا میں کوئی رسول نہیں آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تقریباً 570 سالوں کا جو ہے وہ ایک گیپ ہے، جنریشن گیپ ہے نا. تو اس حوالے سے وہ جو جنات تھے، دوسرا مفہوم اگر ہم لیں تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا یہ گمان تھا کہ اب اس کے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح انسانوں میں مختلف عقائد ہیں ان میں بھی تھے. سورہ احقاف کا مطالعہ کیا تو معلوم پڑا کہ وہ تورات سے واقف تھے. اس طرح انہوں کا یہ گمان کس طرح سے انہوں نے اپنی ذہن میں ایزمپشن قائم کی، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے بعد ایک لانگ گیپ تھا کہ جس میں کوئی اور رسول نہیں آیا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ واقعی اب رسولوں کا آنا، یہ سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. چنانچہ اپنی ان معلومات کی بنیاد پر جنات یہ سمجھے بیٹھے تھے رسالت کا دروازہ بند ہے، اب کوئی رسول نہیں آئے گا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور یہ کہ ہم نے ٹٹولا آسمان کو، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو ہم نے دیکھا کہ وہ سخت پہروں اور انگاروں سے بھرا ہوا ہے. اب ان آیات کی تفسیر کو بھی ریلیٹ کریں اگین کل والے لیکچر کے ساتھ، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں کا داخلہ، ابھی اس کا ذکر جو ہے وہ لیکچر کے بالکل آغاز میں بھی ہوا اور کل کے لیکچر میں بھی ہوا تھا کہ ان کا داخلہ جب آسمان کی طرف بند ہوا تو اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا، ہم نے غیب کی خبروں کی ٹوہ میں آسمان کی طرف حسب معمول بھاگ دوڑ کی، کوشش کی، تو ہم نے دیکھا کہ آسمان تو سخت پہروں اور انگاروں سے بھرا ہوا ہے. یعنی ہم نے دیکھا آسمان میں اب جگہ جگہ پہرے مقرر کر دیے گئے، اور یہ سخت انگارے شہاب ثاقب ہیں، جس کا ذکر سورۃ الصافات کی ابتدائی رکوع میں، ابتدائی آیات میں موجود ہے. اور یہ ایک قسم کے ٹولز، ویپنز تھے، ایک طرح کے یہ میزائل تھے کہ جو آسمان کی حفاظت کے لیے غیر معمولی طور پر سخت کر دیے گئے تھے پہروں کے اعتبار سے. اور کئی دفعہ ہم نے اس کا ذکر ابھی پہلے بھی پڑھا ہے کہ یہ شہاب ثاقب جو کہ ایک طرح کی سیکیورٹی کے لیے تعینات کر دیے گئے تھے، اب ان کی سختی پہلے سے زیادہ شدت آ چکی تھی، سختی میں اضافہ ہو چکا تھا. تو جنات نے آپس میں جب یہ چیز کو نوٹس کیا تو اس چیز کا ذکر کیا کہ ہم نے تو آسمان کو بھی پایا، عام طور پر جس طرح ہم پہلے وزٹ کرتے تھے کرنے کے لیے گئے، لیکن اب ہم نے دیکھا کہ یہ آسمان تو انگاروں سے بھرا ہوا ہے، یعنی اب یہاں سیکیورٹی سخت ہے، اب ہم دوبارہ آسمان کا رخ نہیں کر سکتے اور آسمان سے دیگر خبریں نہیں لا سکتے جو کہ ان کا معمول تھا. کیا معمول تھا کہ ہم نے جو پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا کہ وہ آ کر کاہنوں کو بتاتے تھے ایسی خبریں جو اوپر ٹوہ لگانے کے بعد ان تک پہنچتی تھی عالم بالا کی، اور آ کر کاہنوں کو بتاتے، کاہن انسانوں کو آگے بتاتے، اور پھر اس طرح کاہنوں کی جو چاندی ہے وہ چمک رہی تھی اور کاہنوں کو لوگ خدا سمجھ بیٹھے تھے، کاہنوں کا کہا مانتے تھے کہ ان کو سب خبر ہے، حالانکہ یہ سب کارستانی جنات کی ہوتی تھی.
پھر ذکر ہوتا ہے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اور یہ کہ اس سے پہلے ہم اس کے بعض ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے کچھ سن گن لینے کے لیے، لیکن اب اگر کسی نے کچھ سننے کی کوشش کی تو وہ پائے گا اپنے واسطے ایک انگارہ گھات میں لگا ہوا۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے اگر آپ نے تھرو آؤٹ لیکچرز لیے ہوئے ہیں، کل والا اور آج والا، گزشتہ انٹروڈکشن والا اور آج والا، تو اس سے آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ اب یہاں کس کی بات ہو رہی۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے لیے کسی شر کا ارادہ کیا جا رہا ہے یا ان کے لیے ان کے رب نے کسی بھلائی کا ارادہ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جنات کی اس بات سے ایسے لگتا ہے جیسے وہ تورات کے تو عالم تھے، وہ جانتے تھے کہ جب کسی قوم کی طرف کوئی رسول مبعوث ہوتا ہے تو دو امکانی نتائج میں نتیجہ ضرور سامنے آتا ہے، یا تو متعلقہ قوم اپنے رسول پر ایمان لا کر ہدایت کے راستے پر چل پڑتی ہے، یا رسول کا انکار کر کے تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہ جب اللہ کسی قوم پر عذاب بھیجنا چاہتا ہے تو ایسے ہی نہیں بھیج دیتا، بلکہ پہلے رسول اس کی طرف مبعوث فرماتا ہے تاکہ حجت تمام ہو جائے، تاکہ وہ یہ نہ کہیں ہم تک اچانک عذاب آ گیا، ہمارا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کسی رسول کو نہ بھیج دیں۔ تو حجت کے اتمام کے لیے رسولوں کا آنا ضروری ہو، اور یہ کہ ہم میں نیک لوگ بھی ہیں اور کچھ اس سے مختلف قسم کے بھی ہیں۔ اب یہاں کیا ذکر ہے؟ جنات کے اندر بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا گروپنگ ہے، اور مختلف جس طرح مسلمان ہیں کافر بھی ہیں، اور مسلمانوں میں فاسق بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، اور نیک مسلمان بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں نیک کے مقابل میں ان کا اشارہ تو ظاہر ہے سرکش کی طرف ہے، اور جنات اپنی ہی بات کر رہے ہیں کہ ہم میں ایسے لوگ ہیں، ایسے پائے جاتے ہیں۔ وَكُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف راستوں پر پھٹے ہوئے تھے۔ طرائق، طریقہ، اس کا طریقہ کس کو کہتے ہیں؟ طرائق کس کو کہتے ہیں؟ جس پر چلا جا سکے، ٹھیک ہے، ایسا رستہ جس پر چلا جا سکے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے آپس میں ڈسکشن کرنے کا اور تبلیغ کرنے کا انداز کیا ہے۔ حیران ہے کہ دنیا میں ہوا کیا ہے، حیران ہے کہ ہمارے ساتھ بنا کیا ہے، ہمارا تو اوپر جانا بند ہو گیا، اب ہم نے زمین میں گئے، قرآن سنا، عجیب قرآن، ہم ایمان لے آئے ہیں، دیکھو تو ہم میں بھی تو بہت سے گروہ ہیں، کچھ بھلائی پر ہیں، کچھ شر پر ہیں، ہم بھی مختلف راستوں میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ کہ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے تھے اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے تھے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ ہم نے جو ہی اس ہدایت یعنی قرآن کو سنا تو اس پر فوراً ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو کوئی بھی ایمان لائے گا اپنے رب پر، اسے نہ تو کوئی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ ہی زیادتی کا۔ اللہ ہر کسی کے نیک اعمال کا پورا پورا اجر دے گا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی یا کوئی حق تلفی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ کیسی پیاری ان کی آپس کی ڈسکشن ہے نا جنات کی۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ ہم میں فرما بردار بھی ہیں اور بے انصافی کرنے والے بھی ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جن لوگوں نے اطاعت قبول کر لی تو انہوں نے نیکی کی راہ کو ڈھونڈ نکالا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو جو بے انصاف ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ یہ جنات کی آپس میں ڈسکشن ہے، یہ ان کا مکالمہ، یہ ان کی تقریر، یہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کو پکار کر یوں کہنا، اور مسلمان جنات کا کافر جنات کو سمجھانا، ان کے سامنے تبلیغ کرنا، اس کا ذکر یہاں پر ہم نے پڑھا۔ اور یہاں سے آگے جو ہے اس کے بعد خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام کیا گیا ہے، اور اس اگلے کلام کو اگلے رکوع کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں پڑھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔